ایک بار پھر ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ اتنا اچھا یہ ویبینار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ تو کوئی ریکارڈ بھی اب بن گیا ہوگا کہ سال بھر سے شاید زیادہ ہی ہو گیا ہے اس کو چلتے ہوئے. تو ماشاءاللہ اس لیے مبارکباد بھی. میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. میں ہمدرد یونیورسٹی کا پاس آؤٹ ہوں. کراچی میں ہوتا ہوں. بی ایم ایس ایم فل اور اب پی ایچ ڈی اسکالر. پی ایچ ڈی آپ سمجھ لیں کہ ابھی چل ہی رہا ہے اور جو شاید ابھی دیکھیں کمپلیٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے. میرا بیسک ٹاپک انفرٹیلٹی ہے. اس کے اوپر بہت سارے پروگرام بھی میں کر چکا ہوں. مردانہ بانجھپن یعنی کہ میل انفرٹیلٹی اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے. لیکن بہرحال میں اس وقت جو ہے ایک الگ ٹاپک پہ جو کہ ہم سردیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہ والا ٹاپک ہے کہ میں نے سوچا کہ آج میں سلاجید کے حوالے سے بات کروں کہ سلاجید کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرانی چاہیے. تو سلاجید بنیادی طور پہ اثر نو جوان کرنے والی دوا ہے. تو جسے ہم کہتے ہیں نا پرانے بورڈوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا آئیے ہم آپ کو جوان بنائیں. تو یہ کچھ اسی طریقے کی چیز ہے. بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کو ترتق سے تمیز سے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ بہت سارے کچھ تجات کی طرح کے جی دھڑا دھڑا ہر ایک شخص سے آنکھ بند کر کے کھائے. ایک گولی سے یا ایک خوراک سے فائدہ نہیں تو ڈبل کر دی 4 گنا کر دی. ایسا بھی نہیں ہے. اس کے سائیڈ افیکٹ بہرحال شدید ہو سکتے ہیں لیکن نارملی انداز میں اور اگر آپ ریکمنڈیڈ ڈوز کے حساب سے استعمال کریں تو ایسا وہ نہیں ہے. تو ہم اس ٹاپک کو یوں کر لیتے ہیں کہ سلاجید کے حیرت انگیز فائدے. اس میں میں ایک چھوٹی سی چیز ایک الگ سے سنا دوں کہ حیرت انگیز سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ ایک دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ حیرت انگیز رعایتی سیل. تو ایک صاحب چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے کچھ شاپنگ واپنگ کی اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنا ہے اس کے اوپر رعایت ہوگی. تو وہ کہیں گے جی آپ کا سامان 2000 کا بنا ہے اس سے 50 روپے کی رعایت ہے. بڑے حیران ہوئے کہنے لگے بھائی 2000 روپے پہ 50,000 روپے آپ نے باہر لکھا ہوا ہے حیرت انگیز رعایتی سیل. تو کہنے لگے آپ کو حیرت نہیں ہوئی. یہی تو حیرت ہے. تو بہرحال سلاجید کے بھی حیرت انگیز فائدے ہیں اور بہت اچھا ایک ٹونک ہے. تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سلاجید کو اثر نو جوان کرنے والی دوا کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ سلاجید بنیادی طور پر ہمالیہ کی عظیم پہاڑی چٹانوں پر پائی جانے والی ایک انتہائی قدیم دوا ہے. آیورویدک میں تو اس کا تذکرہ یعنی کہ آپ 3000 سال قبل تک بھی اگر تاریخ پڑھتے رہیں تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ سلاجید ایک ایسی چیز ہے. اس کی دوائی خصوصیات کی ایک وسیع رینج ہے. اس لیے یہ ہماری مجموعی صحت کے لیے انتہائی محفوظ اور مؤثر سپلیمنٹ ہے. آپ اسے سپلیمنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ خاص طور سے سردیوں کے استعمال کے لیے بہت اچھا ہے. یہ مردانہ جنسی صحت ہے, بانجھپن ہے, انفرٹیلٹی یعنی کہ لیبیڈو, جنرل ویکنیس, تھکاوٹ, اعصابی کمزوری اور بڑھاپے کو جلد آنے سے روکنے کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے گی. اس کے مزید تفصیلات اور جاننے کے لیے جو ہے ہم کہاں سے آتی ہے اور کیا ہوتی ہے یہ سب آج کے دن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اس پروگرام میں یا اس لیکچر کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا جائے. بہرحال آپ اس پروگرام کو سنتے رہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ہمیں کیا مطلب اس کے کیا کیا فوائد اس کے مزید ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو سلاجید ہے شمالی پاکستان میں کو ہمالیہ, گلگت بلتستان, چترال اور کیلاش کے علاوہ نیپال میں بھی پائی جاتی ہے. بلکہ میں نے ان کی گروپوں کے اندر دیکھا بھی تھا. کوئی صاحب تھے کہ جی میں ڈھونڈنے نکلا ہوا ہوں پہاڑوں پر اور ادھر ادھر جہاں سے جا کے تو شاید ویڈیو بھی انہوں نے بھی کوئی ڈالی تھی. تو یہ کھٹمنڈو سے بھی ایک بہت بڑی مقدار میں آتی ہے یعنی کہ نیپال سے اور انڈو پاک میں بکتی ہے جی. اچھا, یہ ایک سیاہ رنگ کی رطوبت ہے جو کہ مئی جون کی سخت گرمی میں عموماً لوگ حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ موسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ سردیوں میں تو ذرا جانا مشکل ہی ہوتا ہے. تو گرم موسم کے اندر لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو حاصل کرتے ہیں. تو ایک سمجھ لیں کہ ایک چپچپا سیاہ رنگ کا جو مادہ ہے جیسے کولتار ہوتا ہے اسی طریقے کا مادہ ہے کہ وہ لپٹا سا بن کے اور پورا ایک اٹھ کے چلا آتا ہے. آپ اسے گھماتے رہیں تو بالکل ہی ڈامر جیسا یہ لگتا ہے جو بلند پہاڑی سلسلوں سے آتا ہے. سلاجید کو لوگ صدیوں سے روایتی ہندوستانی اور آیورویدک ادویات میں استعمال کیا جا رہا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمالیہ کی عظیم پہاڑی چٹانوں پر پائی جانے والی یہ ایک انتہائی قدیم دوا ہے.
جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ سوچیں کہ جب 3000 سال قبل تک اس کا تذکرہ ملتا ہے تو اس کی دوائی خصوصیات کی ایک وسیع رینج ہے. یہ ہماری مجموعی صحت کے لیے ایک انتہائی محفوظ دوا ہے، لیکن ریکمینڈیڈ ڈوز کے اندر. مجھے یقین ہے کہ آپ نے مردانہ جنسی صحت، بانجپن، انفرٹیلٹی، میموری، اگر میموری ڈس آرڈر ہے یا لبیڈو ہے، جنرل ویکنس ہے، جیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں جو ہے کمزوری ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے کہ وہ سردیوں کے اندر تو انہیں سردی لگتی ہے، اور تو گرمیوں میں بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، یار موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، ذرا سی ہوا ہو تو نزلہ کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہے، خون کی کمی ہے، یا ایسے کہیں ایجنگ یعنی بڑھاپے کو جلدی آنے سے روکتی ہے. مطلب آپ کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں تو خیر ایک نفسیات ہے، ہم 60 سال کے ہو گئے ہیں تو بس اب تو مر جائیں گے، اب تو بڈھے ہو گئے، اب تو سب کچھ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں 80 سال اور 100 سال تک کی بھی عمر رکھ سکتا ہے، لیکن ہم پہلے جینے کی خواہش ظاہر کریں اور اپنی صحت کو اچھا رکھیں، واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، اور اپنی ڈائٹ کو بہت اچھا کریں. اس ڈائٹ کے اندر یا سپلیمنٹ میں ایک چیز سلاجید بھی ہے. تو بڑھاپے کو جلدی آنے سے روکنے اور اعصابی امراض کے لیے تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اب تو یوٹیوب اور گوگل اور یہ لوگ کر کے خود ہی ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو سلاجید کی ضرورت کیوں ہے، ہم ایک عمومی لسٹ ہے جس کے ذریعے اس کے مختلف امراض میں فائدے آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ فائدے ہیں، لیکن پھر بھی آپ مشورہ کر کے اپنے ڈاکٹر سے اس کا استعمال کریں. اچھا، سلاجید کا جو ذائقہ ہوتا ہے تھوڑا پھیکا ہوتا ہے اور قدرے تلخ ہوتا ہے. مزاج جس کا جو ہے گرم ہے دوسرے درجے میں، اور خشک بھی دوسرے درجے میں ہے، اور اس میں عجیب سی جیسے گائے کے پیشاب کی سی بو آتی ہے، اور اس کی مقدار خوراک یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 300 سے 500 ملی گرام روزانہ تک ہے. اور اس کو اس سے بھی کم ہی بلکہ دیں، اگر کسی کو کم عمر کو دینا ہے، بوڑھے کو اگر دے رہے ہیں تو اس کے پھر گردے اور اس کی چیز بلڈ پریشر اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں پہلے سے کہ کتنا ہے. تو بہرحال 300 سے 500 ملی گرام ہے. ویسے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہم 100 گرام سے شروع کریں اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا دیں، لیکن 1 گرام کسی کے اوپر ٹرائی نہ کریں، اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. اسے پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور انسانی جسمانی کمزوری کو دور کرنے والی پروڈکٹ کے طور پر بھی اس کو جانا جاتا ہے کہ انسانی جسمانی کمزوری کو دور کر دے گی. بڑی اچھی پروڈکٹ. اللہ شکر ہے. بھائی گلا خشک ہو گیا تھا. اچھا، تو صحت مند رہیے، جوان نظر آئیں، لیکن کیسے؟ تو بس یہی ہے کہ آپ کو اس بہت ساری ڈائٹ کے حوالے سے تو جو آپ کو پلان بتا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اس میں ایک سراجید کا اضافہ خاص طور سے سردیوں میں کریں. بلکہ شاید لاسٹ ہی ویک میں نے جو تھا بہت ساری سردیوں کی سبزیوں کے حوالے سے بھی بتایا تھا. تو سلاجید کھائیں تو لیکن سبزیاں اور غذا اور یہ ساری چیزیں، سوپ ہے، یخنی ہے، قہوے ہیں، ان کا بھی استعمال کریں اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے. تو سلاجید جو ہے وہ پٹھوں کی طاقت کو بحال کرنے میں ساتھ ساتھ جو ہے یہ کنیکٹیو ٹیشوز یعنی کہ کو بھی طاقت مہیا کرتا ہے. اور سلاجید کو صدیوں سے پوری دنیا کے لوگ اچھی صحت کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس میں ابھی تک کبھی کوئی ایسا کوئی ریکارڈڈ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آتا ہے کہ یہ ہے، لیکن اگر انفرادی طور پہ یا کسی حکیم یا ڈاکٹر یا ہربلسٹ کے اپنے اس میں آیا ہو تجربے میں تو وہ ضرور شیئر کرے. اچھا، سلاجید جو ہوتی ہے کیونکہ پہاڑوں کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں گندگی اور یہ سب چیزیں بہت ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کو صاف کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو صاف کیسے کیا جائے. سلاجید میں ایک مومی مادہ ہوتا ہے جسے ہم اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو وہ کبھی بھی اچھے یعنی کہ رزلٹ نہیں دیتی، وہ سلاجید خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو سلاجید کو جمع کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہاڑوں سے کھرچ کھرچ کر جمع کرتے ہیں، اور اس میں کنکر، پتھر، مٹی وغیرہ بھی شامل ہو جاتی ہے. اس لیے سلاجید کو استعمال سے پہلے اس کو صاف کر لیں. یہ صاف اس کو کیسے ہوگا کہ اس کو ایک نیم گرم پانی میں بھگو کر دن بھر کے لیے رکھ دیں یا حل کر دیں. باقاعدہ گرم پانی میں لیں اور اسے حل کر دیں، اور ایسا ایسا وہ اس میں حل ہو جائے گی. جیسے آپ کبھی لوگوں کے خیار چمبر وغیرہ گرم پانی میں حل کر کے کسی کو پینے کے لیے دیتے ہوں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پانی میں رکھ کے تھوڑا سا پکا لیں اس کو، یا تیز گرم پانی میں اس کو رکھ دیں. اس کے بعد باریک ململ کے کپڑے سے، جب یہ بالکل حل ہو جائے تو باریک ململ کے کپڑے سے چھان لیں اور دھوپ میں رکھ دیں. اس کے اوپر کالی کالی بلائی آ جائے گی، اس کو اتاریں، جب تک بلائی آتی رہے اس کو اتارتے رہیں. یہ مصفہ سلاجید ہے، اور اس کو سورج تاپی سلاجید کہتے ہیں، یعنی کہ جو سورج کے سامنے اس کو ہم نے رکھ کے اس کو
انہوں نے اتارا ہے. تو جب تک بلائی آنا بند نہ ہو جائے بلائی اتارتے رہیں اور پھر اس کے بعد اسے کسی کنٹینر میں رکھ دیں اور استعمال کریں. لیکن کبھی بھی سلاجید کو جو ہے نا تیز آنچ پر گرم نہ کریں. جیسے تیز آنچ پہ رکھ دیا بہت ہلکی آنچ پہ کر دیں یا واٹر باتھ کے اوپر استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو اس کے افعال اور استعمال کیا ہو سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے بہت ہی یکساں مفید ہے. عورتوں کو بھی بہت اچھا طاقت دیتی ہے. زیادہ تر مرد جریان یا عورتوں میں سیلان الرحم یعنی لیکوریا میں استعمال ہوتی ہے. کثرت بول، پیشاب کی زیادتی اور ڈائبٹیز میں بھی اس کا استعمال کامیابی سے ہوتا ہے. یعنی اس کو مختلف ادویات سے ملا کر جو ہے گردے مسانے کے امراض میں استعمال کرتے ہیں. میں نے ہمدرد کی تو دیکھی ہے قرص سلاجید آتی ہے، اس کا نسخہ تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ قرص سلاجید وہ اس کو اس طرح بنا کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایسی تمام چیزوں میں بھی اس کا استعمال موجود ہے. اچھا، سردیوں میں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس کے استعمال سے سردی نہیں لگتی. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ سردیوں میں پھر آپ لون کا کرتا پہن کے گھوم رہے ہوں گے اسلام آباد یا لاہور اور فیصل آباد میں. بہرحال ایسا بھی نہیں ہے، اپنی سردی کی احتیاط ضرور کریے گا. لیکن یہ کہ اس سے کھانے سے جو ہے نا سردی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جسم میں حرارت گرمی آ جاتی ہے. جبکہ یہ ہڈیوں کی ساخت اور مضبوطی کے لیے بھی سلاجید کا استعمال کیا جاتا ہے. باڈی بلڈر حضرات بھی سلاجید کے مرکبات اپنی صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر مختلف مرکبات بنا رہے ہیں اور جو اس کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. مختلف سپلیمنٹ اس کے موجود ہیں. تبت ہے، چین یعنی کہ بلتستان، لداخ جو ہے، گلگت، نیپال یا متحدہ ہندوستان میں قدیم زمانے سے ہڈیوں، پٹھوں یا مسل، جوڑوں کے درد کے علاج بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے. کمزور قوت مدافعت کے لیے بھی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوطی فراہم ہوتی ہے. اچھا، ٹوٹی ہوئی اور یہ بھربری ہڈیوں کے لیے بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اس کی مالش بھی کی جاتی ہے. لوگ اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر ان کے کمر کے اور گھٹنوں کے دردوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. جبکہ لاغر اور کمزور جو ہیں لوگوں اور ہڈیوں کی کمزوری میں سے ایک دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں یعنی کہ مالش کرنے میں تو خیر کوئی برائی نہیں ہے گی، بہت ہی اچھی چیز ہے گی. آپ بہت اچھے طریقے سے آج کل جو ہمارے طاقت کے تیل بنتے ہیں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تلا ولا کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اس پہ بھی کبھی کسی نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایسا نہ ریکارڈ ملا نہ کچھ ہے، جبکہ میں نے بھی کبھی اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا. باقی چیزیں تو پھر بھی ہم استعمال کر رہے ہوں گے، کرتے رہتے ہیں. سلاجید چونکہ ایک پہاڑی سوغات ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں مردانہ طاقت کے لیے بیش بہا خزانہ موجود ہے. اور یہ وہ خزانہ ہے جس کو بڑے بڑے بادشاہ اور نوابوں کو اس وقت کے مایہ ناز طبیب حضرات جو نسخہ طاقت کے لیے استعمال کرتے تھے ان میں ایک نسخہ سلاجید کا بھی ہے. لیکن بہرحال فی زمانہ جو ہے وہ جب عمرہ اور یہ سب کچھ تھے، ان کی غذائی ان کی چیزیں، کھانا پینا، پہلوان لوگ ان کی غذا بہت اچھی ہوتی تھی. تو اسی لیے یہاں والے جو ہے تھوڑا سا اب آج کل کے زمانے کے لوگ تھوڑا محتاط طریقے سے استعمال کریں. اسی طریقے سے میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ جو لوگ کشتجات دے رہے ہیں، پارا، سنکھیا اور اس ٹائپ کی جتنی چیزیں بہت نسخے میں دیکھ رہا ہوں، تو شنگرف جیسی چیزیں ہیں، یہ چیزوں کو نہیں اس طرح استعمال کرنا چاہیے. اور عام پبلک کے لیے تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہے. مطلب یہاں پہ تو اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لوگ چنے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی کھا لیں، 3 مہینے کھا لیں، 2 مہینے کھا لیں اور کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ذرا سی بھی اگر اس میں خرابی ہوئی، صحیح نہیں بنی ہوئی، تو یہ گردے پھوڑ یا ناک منہ پھوڑ پھاڑ کے باہر نکل آئیں گے اور پھر اس بندے کی بیچارے کی ایسی تیسی ہو سکتی ہے. اور مریضوں کو بھی چاہیے کہ آنکھ بند کر کے اس طریقے سے کوئی دوا کو وہ نہ کر لیں. پنجاب میں بہرحال کیونکہ کشتوں کا زور بہت زیادہ ہے، تو اس لیے پنجاب اور ادھر اوپر کے جو لوگ ہیں ادھر اور محتاط طریقے سے ایسے کشتے استعمال کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو خزانہ ہے کہ سلاجید کا، اس کو بڑے بڑے بادشاہ اور نوابوں کو اس وقت کے مایہ ناز طبیب حضرات جو نسخہ طاقت کے لیے استعمال کرتے تھے اس میں یہ نسخہ سلاجید کا بھی ہوتا ہے. آج بھی خاص طور پر انڈو پاک میں یعنی کہ پاکستان انڈیا میں بڑے بڑے دواخانے، فارما کمپنیز سلاجید سے نسخے بنا کر جو ہے بہت مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. یہ پہاڑی علاقوں میں کیونکہ ملتی ہے جہاں پر قیمتی دھاتیں ہیں جس میں سونے، چاندی، تانبے، سیسے، زنک، لوہے کی کانیں موجود ہیں. اسی لیے اطباء اس کو اعصابی طاقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ یہ انتہائی سرد علاقے ہیں اس لیے بھی قدرت نے وہاں پر سردی سے بچاؤ کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے انتظام کر دیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سلاجید کی گولیاں بنوائی تھیں، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے ڈوز کے حساب سے. تو میں نے تو کہا بھائی میں نے یہ ٹیبلٹ جو ہے نا یہ 300 سے کم اس کے پاور کی رکھی ہیں گی، تو اس لیے اس کو تھوڑا محتاط سے. کہنے کہ ہاں نہیں ایسا ہی ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں
انہوں نے جو تھا پچھلے سال بہت زیادہ مقدار میں کھا گیا، وہ مقدار ان کو بھی نہیں پتا تھی کہ کتنی مقدار میں کھا گئے، ان کے گردے فیل ہو گئے. اب پتہ نہیں ان کا پہلے سے کوئی گردے کا پرابلم تھا یا کیا تھا، یا کسی کہیں انہوں نے گردے کی طاقت کے لیے پڑھ لیا تھا، یا نارمل آدمی تھے. اور اس کے بعد وہ میں نے ان سے کہا تھا بھائی کوئی ہسٹری لا کے دو کہ کیسا شخص تھا اس کے گردے فیل ہو گئے کہ آج تک ڈائلسس ہو رہا ہے ان کا. تو یہ ذرا محتاط طریقے سے استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے کچھ تیزاب کا بھی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ قدرت نے جو ہے ان پہاڑی علاقوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے اچھا انتظام کیا ہے کہ سلاجید جو ہے ان کو سردی سے بھی بچاتی ہے. دوسری یعنی کہ اشیاء کی طرح جو آج کل مہنگائی جس طریقے کی آ گئی ہے، تو مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ایک عام آدمی کی پہنچ سے سلاجید دور ہوتی جا رہی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اتنی مہنگی، خیر جتنی مہنگی وہاں سے تو نہیں آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کر کے جو بیچ کے کمیشن ہوتے ہیں یا بیچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں. اچھا یہ بات تو پہلے اور بھی بتائی ہے اور آج بھی بتا دوں کہ کوئی بھی سپلیمنٹ یعنی کہ سلاجید ہی کیوں نہ ہو تمام بیماریوں کی روک تھام یا علاج نہیں کر سکتا. آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی بس اب یہ سلاجید کھا لی تو ہم تو ٹارزن بن جائیں گے اور ادھر سے ادھر دوڑتے پھریں گے، ہوا میں اڑیں گے اور گھٹنوں کا درد ختم. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو چیزوں کو جو ڈوز میں کھایا جاتا ہے تو تھوڑا تک تمیز سے طریقے کے ساتھ اور باقی دوسری ادویات کے ساتھ بھی اس کو دیکھنا چاہیے. اپنا لائف اسٹائل یعنی طرز زندگی کو بہتر کریں، غذائیت سے بھرپور غذا کھائیں، بھرپور نیند لیں، اور تاکہ آپ کو جو ہے مختلف وائرسز، بیکٹیریا اور بیماریوں سے بچنے میں بھی مدد ملے گی. سلاجید جو ہوتے ہیں نا ان سب عوامل کے ساتھ ساتھ آپ کو لمبی عمر کے ساتھ صحت مند رکھتی ہے. ڈاکٹر بھی میٹ فارمین یا جیسے گلوکوفیج ہے اس کے ساتھ اکثر استعمال کا مشورہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے بعد بھی کوئی فارما کا بندہ پہنچ گیا ہوگا کہ جی یہ سلاجید بھی استعمال کریں، تو انہوں نے میٹ فارمین یا گلوکوفیج کے ساتھ شوگر کے پیشنٹ میں خاص طور سے انہوں نے دینی شروع کر دی. اچھا فرٹیلیٹی یا ٹیسٹوسٹرون لیول کے حوالے سے یہ بانچپن میں بتاؤں میں آپ کو کہ یہ مردانہ ہارمون جو ہے نا ٹیسٹوسٹرون میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ فرٹیلیٹی کے امکانات کو بھی بڑھاتی ہے. جو مرد بھی سلاجید کو استعمال کرتے ہیں ان میں اسپرم کاؤنٹ یعنی کہ مردانہ تولیدی خلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو یہ تو لیب کی رپورٹس ہیں بہرحال ایسا ہوتا ہے. جبکہ اسپرم کی موٹیلٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر حمل یا پریگننسی ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا لوگ جو ہے سلاجید کو جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے استعمال ہونے والی ادویات میں سر فہرست ہے، مطلب جنسی صحت کے حوالے سے یہ سر فہرست ہے. اور لوگ اس کو بہت زیادہ، اب تو خیر وائگرا نے اس کو تھوڑا سا بٹھا دیا ہے ان چیزوں کو، لیکن ابھی بھی جو لوگ ہربل اور ادھر جاتے ہیں آیوریدک یا طبی علاج کے طور پر، تو وہ بہرحال ابھی بھی اس کو یہ سلاجید کو اپنے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جی فلاجید کا استعمال ہمارے لیے سیف سائڈ ہے. اچھا سلاجید جو ہے نا الزائمر ڈیزیز جو ہے گا، الزائمر ایک دماغی بیماری ہے نا جس میں آہستہ آہستہ یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. تو بالآخر یہ آسان ترین کام کو انجام دینے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، یادداشت، رویہ اور سوچ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یعنی کہ بہت سے مطالعات یا تجربات یہ بتاتے ہیں کہ سلاجید جو ہے الزائمر کی بیماری کو روکنے یا اس کے پروسیس کو سست کرنے میں مفید ہے. اسی طریقے سے جو سلاجید ہے ایجنگ کے لیے، کہ عمر میں اضافے کے لیے، عمر میں اضافے سے اصل میں مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی بیمار نہیں ہوں گے. جب آپ بیمار کم ہوں گے تو آپ کی صحت جو ہے آپ کا ساتھ دے گی، آپ اپنے کام بہت سارے کرتے رہیں گے. ورنہ جو لوگ بستر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں کہ دعا کرو بھائی اللہ میاں آسانی کر دے. تو آسانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بڑے میاں اب آپ چلیں یہاں سے. تو اسی لیے اگر ہم یہ چیزیں کریں اور ہم فٹ رہیں، گھر والوں کے لیے بھی قابل قبول ہوتی ہے باتیں. اور ہم آپ کو خود بھی اپنے آپ کو زیادہ ڈپریشن میں نہیں آتے کہ کتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ اٹھ کے پانی نہیں پی رہا، سب کچھ ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کے جو سیلز کو پہنچنے والے نقصانات اور فری ریڈیکلز کے خلاف بھی فائدہ دیتی ہے. عمر بڑھنے کے بعد دو بنیادی عوامل ہوتے ہیں جس میں طاقتور یا اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہوتے ہیں. یا آہستہ آہستہ ہماری باریک لکیروں یا جھریوں کی علامات کو کم کرتے ہیں. اس طرح آپ کی جلد جو ہے مضبوط اور جوان نظر آتی ہے. اچھا وزن میں کمی کے لیے کئی جگہ لکھا تھا کہ میں نے کل اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں کری ہے یا ہم نے یہ تجربہ تو نہیں کیا، کیونکہ بہرحال جنوری فروری بہت ہوا تو مارچ تک ہم اس کو استعمال کراتے ہیں، اس کے بعد تو نہیں کراتے. تو کہتے ہیں کہ جی اس کو قدرتی طور پر یہ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. خون کی کمی، آئرن کی کمی یعنی کہ ہوتی ہے، جن میں مطالعات بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں آئرن کی سطح کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں.
تو اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں تو سراجید بھی آپ کے لیے فائدے مند ہے. بالوں کی صحت کے لیے بھی اس کو یعنی کہ بہت اچھا گردانا جاتا ہے. اچھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ ہم نے نہیں کی تھی، وہ صرف میں نے لیکچر میں دیکھی، تجربے میں بہرحال نہیں ہے کہ ریڈیوسنگ اسٹریس یا انزائٹی جو ہے آپ کو بہت زیادہ اچھی کرتی ہے. لیکن تھکاوٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. مطلب آپ انرجی لیول آپ کا بوسٹ کرتے ہیں. جیسے لوگ جو صبح کے اندر، جیسے ہم نے نہاری کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مزدوروں کو جب نہاری بنی تھی تو کیسے ہوئی تھی کہ کسی نواب نے جو تھا اپنے ملازمین کے لیے، جو کہ وہ بہت زیادہ کام نہیں کر پاتے تھے، تھک جاتے تھے، کہ انہوں نے نہاری بنائی تھی کہ نہاری نہار منہ، کہ وہ نہار منہ کھاتے تھے اور دوپہر تک بغیر تھکے، بغیر کسی اس کے جو تھے کام کرتے تھے. لازمی سی چیز ہے، اس کے اندر اصل تو گرم مسالے ہی ہوتے ہیں نا، کہ گوشت اور جو کچھ ہے، لیکن گرم مسالے، دال چینی ہے، ادرک ہے، لونگ ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس سے یہ وہ تھکتے نہیں تھے. تو اسی طریقے سے سراجید بھی ایسی ہی ہے کہ جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے، جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کر دیتی ہے. اسی لیے ہم تھکاوٹ بھی نہیں ہم محسوس کرتے ہیں. اور اس کے فائدوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ محفوظ سپلیمنٹ ہے اگر ریکمنڈیڈ ڈوز میں ہو. بہتر یہ ہے کہ خود سے استعمال کی بجائے اپنے ہربل ڈاکٹر یا اپنے حکیم سے بھی رابطہ کریں. اس سے آپ کو کسی بھی سائیڈ افیکٹ سے محفوظ رہنے میں مدد مل سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سپلیمنٹ جو ہے نا آپ کی بیماری کی روک تھام یا علاج نہیں کر سکتا، ہر علاج نہیں ہو سکتا. بس غذائیت سے بھرپور خوراک کھائیں، اچھے لائف اسٹائل یعنی کہ طرز زندگی اپنا وہ آپ سنبھال کے رکھیں. کھانا کھانے کے بعد سلاجید کا کیپسول نیم گرم دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ لیں. اسے دن میں کم از کم ایک بار یا 2 سے 3 ماہ تک جاری رکھیں. سلاجید کی مالش کا نے بتایا تھا، جیسے کہ سلاجید کی مالش کی جا سکتی ہے. اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر کمر اور گھٹنے کے درد میں استعمال کریں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب آپ سلاجید کے صحیح استعمال سے واقف ہو چکے ہوں گے. کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ سلاجید کھائیں اور خوش رہیں. بہت شکریہ. ویسے ایک چیز ہے کہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ ذرا سی سلاجید، فائدے اتنے شاندار کہ آپ روزانہ کھائیں. تو آئیے ہم آپ کو جوان بنائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم. لیکچر اختتام کو پہنچا.